اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات محمد وعلى إطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من اول یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد پروردگار اپنی رحمت سے عشق اہل بیت، مودت اہل بیت، بالخصوص جس جنت کے آج کا شہزادہ سردار ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت و ولایت و شفاعت و محبت نصیب فرما، ان کے ذکر کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ پروردگار ان کے صدقے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، بانیان خیر کو اجر عظیم عطا فرما۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ عظمت آل محمد علیہ السلام کے بیان کے لیے ذرا تاریخ کی گہرائی میں جا کر اور ہسٹری کی بیگ میں جا کر اگر دیکھیں تب ان کی فضائل، ان کی فضیلتیں اور ان کے مقامات انسان کے اوپر عیا ہو جاتی ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات میں رب ذوالجلال نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور نور اہل بیت کو، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُّورٍ وَاحِدٍ۔ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو بعد میں پیدا کیا ہے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو اللہ تو نظر نہیں آنا تھا، سب سے پہلے فرشتوں کی نظر جن انوار قدسیہ کے اوپر پڑی وہ تھی انوار پنجتن پاک علیہم السلام۔ روایات متعدد روایات ہے اس موضوع کے اوپر۔ فرشتوں نے یہ خیال کیا ان کی ہیبت کو دیکھ کر، ان کی عظمت کو دیکھ کر، ان کے مقام اور بلندی کو دیکھ کر کہ کائنات میں اگر کوئی عظیم ہستیاں ہیں تو بس یہی ہیں، ان سے کوئی اور عظیم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس مقام میں بھی توحید کے محافظ تھے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ جب فرشتوں نے یہ خیال کیا سب سے عظیم ہستیاں اس کائنات میں، عالم وجود میں یہی ہوں گے، تو مولا فرماتے ہیں ہم نے مل کے کہا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے پھر دوبارہ سوچا ان سے مقدس ترین کوئی ہستی نہیں ہے، تو ہم نے سب نے مل کر کہا سبحان اللہ۔ اور اسی طرح فرشتے سوچتے گئے، ہم نعرہ لگاتے گئے تو یہ جو ہماری نماز کا جو ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
یہ جو ابھی نماز کا حصہ ہے یہ وہ کلمہ ہے جو آل محمد نے فرشتوں کو پڑھایا ہے، اور ہسٹری وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَكَبَّرْنَا كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے اللہ اکبر کہا تو فرشتوں نے مل کے اللہ اکبر کہا۔ وَحَلَّلْنَا حَلَّلَتِ الْمَلَائِكَةِ، اور ہم نے جب تحلیل پڑھی لا الہ الا اللہ تو فرشتوں نے مل کے کہا لا الہ الا اللہ۔ وَسَبَّحْنَا سَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے تسبیح پڑھی سبحان اللہ تب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد کیا۔ اور اس حدیث کے آخر میں جو جملہ دیا ہے وہ کمال کا ہے، لولانا ما عبد الرحمن، اگر ہم نہ ہوتے، نہ اہل آسمان کو معلوم ہوتا کہ معبود کون ہے اور عبادت کیا ہے، اور نہ اہل زمین کو معلوم ہوتا کہ رب کون ہے اور اس کی عبادت کیا ہوتی ہے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ یہ وہ انوار قدسیہ ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل نوجوان بیوی کو اور چند دنوں کے پیدا شدہ شہزادے کو، حضرت اسماعیل کو لے کے آتے ہیں حجاز کے اس خوش سرزمین میں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس عظمت کو، ابراہیم خلیل کے عشق توحیدی کو سمجھنا ہے۔ اس نقطے میں آپ کل ایسا کیجئے، اپنی فیملی کو، بچوں کو لے جا کے فاطمہ جناح پارک میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے آ جائے، یا آپ کے ایوب پارک نزدیک ہے ادھر، لے جا کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں چھوڑ کے آپ گھر آ جائیں۔ جو آپ کا دل کا حال ہوگا وہ بتائے گا کہ ابراہیم خلیل کیا ہے۔ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، نہ فقط باہر، گھر پہ چھوڑ کے آپ اگر باہر جائیں اور کافی دیر لگے یا سفر پہ جائیں تو آپ کا دل مچل رہا ہوگا گھر کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے حالات کے لیے۔ ابتدائی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، ایک کچھ ضروریات ابتدائی ہیں، کچھ ثانوی ہیں، کچھ ثالث ہیں، اسی طرح ضروریات اولیہ کن ضروریات کو کہا جاتا ہے؟ وہ ضرورتیں جس سے انسان کی جان بچ جائے، پانی، روٹی، ہوا، مٹی جس پر رہنے کے لیے۔ جس سرزمین میں حضرت ابراہیم نے اپنے اہل عیال کو چھوڑا ہے وہاں مٹی اور ہوا کے علاوہ کچھ نہیں تھا، نہ روٹی، نہ گھاس، نہ پانی، کچھ بھی نہیں۔ جوان بیوی کو اور معصوم بچے کو ان کی ضرورت کے مطابق خوراک چاہیے، چھوڑ کے چلا گیا۔ ربنا، اس نعرے کے ساتھ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار تو دیکھ رہا ہے ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہاں نہ فقط کاش نہیں ہے، کاشتکاری کے قابل بھی نہیں ہے۔ آج بھی جب آپ جائیں گے تو 50 چٹانوں کے درمیان چھوٹا سا شہر ہے، ایک پتا بھی نہیں اگے شاید وہاں، یہ حال ہے وہاں۔ اس حال میں چھوڑ کے گیا، لیکن ایک نعرہ لگایا، ربنا، چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، جو چیز مجھے سہارا دے رہا ہے وہ اس امیر رب کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے توکل ابراہیم خلیل، عشق ابراہیم خلیل۔ آخر کرنا کیا ہے؟ ذریہ کی بات کی، نہیں یہ کہا کہ اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بات تو غور کیجئے گا، اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں نہیں، ذریہ فرد نہیں ہوتا ہے، یعنی نسلاً بعد نسل، قیامت تک کے آنے والی سارے اولاد اسی ذریہ میں آتے ہیں۔ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہی نعرہ لگایا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ کیا جوڑ ہے اسماعیل کو چھوڑ کے جانے میں اور نماز قائم کرنے میں؟ یہاں پہ نسل حضرت اسماعیل جب آگے چلی تو حضرت عدنان آ گئے، حضرت عدنان سے حضرت ابو طالب تک 20 نسلیں گزر گئیں، 20 پشتیں، ایک کے بعد ایک، مزار و کلاب و وہاب و نزار و عبداللہ و اسی طرح آگے گنتے جائیں تو عدنان تک 20۔ ان تمام خاندانوں میں جو شرافت اور ان کو یعنی آل محمد کا نور ان کے اسلاف میں ہونے کی وجہ سے، نور پیغمبر اسلام، نور زہرا
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، نور امیر المومنین، نور حسن مجتبیٰ، نور ائمہ معصومین، نور سید الشہداء کی وجہ سے ان پشت پہ پشت آنے والے ان خاندانوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل کے دین حنیف پہ برقرار تھے، بت پرست نہیں تھے، جو جن کے نسل میں یہ نور آتا چلا گیا۔ غریبوں کی سرپرستی کرنے والے یہی خاندان، یتیموں کی سرپرستی کرنے والا یہی خاندان، دشمن سے لڑنے والا یہی خاندان، حاجیوں کو پانی پلانے والا زمزم یہی خاندان، خانہ کعبہ کی حفاظت و سلامتی کرنے والا یہی خاندان۔ دنیا جہاں کی جتنی خوبیاں تھیں ان کے خاندان میں یہ چیزیں اکٹھی تھیں، ہوتے ہوتے ہاشم اور امیہ تک کے آ کے نور آل محمد ہاشم کے صلب میں آیا، اور پیغمبر اسلام علیہ السلام اور امیر المومنین میں یہ نور تقسیم ہو گیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ آج جس ہستی نے اس کائنات عالم امکان میں، دامن عصمت میں، دامن طہارت میں، امامت کی چار دیواری میں، طہارت و عصمت کی چار دیواری میں آنکھیں کھولی ہیں، جنہیں سردار جنت کہا جاتا ہے، حق ہے کہ انہی کی ولادت پر آج سورہ کوثر کی تلاوت ہو جائے اور اسی کا جشن منایا جائے۔ آج صرف سورہ کوثر کا جشن نہیں، آج پورا قرآن کا جشن، کیونکہ شریک قرآن ہے نا۔ قرآن مجید زیادہ خوش ہے میں اور آپ سے، کیونکہ شریک قرآن آیا ہے۔ کوثر بھی خوش ہے کہ ساقی کوثر آئے ہیں۔ 100 لاکھ انبیاء خوش ہیں کہ ان کے دین کو زندہ کرنے والا آیا ہے، اور جنت بھی خوشحال ہے کہ ان کا سردار آیا ہے۔ یہ ساری خوشیاں ہمارے دامن میں ہمیں ڈالنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا۔ سب سے بڑی خوشی پیغمبر اسلام علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے آمد پر جو جشن منایا وہ کوثر کا جشن تھا۔ کیوں؟ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ نسل پیغمبر اسلام علیہ السلام علیہ باللہ ختم ہونے والا۔ پیغمبر اسلام نے وہ جشن منا کے نو انسانیوں کو بتایا۔ بنی امیہ کی سر توڑ کوشش یہ تھی، یہ اس حقیقت کو چھپائیں کہ یہ دونوں شہزادے علی کے بیٹے ہیں، نبی کے نہیں۔ بنی عباسی کی بھی یہی کوشش رہی، علی کے بیٹے ہیں یہ، نبی کے نہیں۔ اور ائمہ معصومین نے صاف انداز میں ثابت کر دیا کہ ہاں کیوں نہیں ہے ہم نبی کے بیٹے؟ تم سلب جو ہے نسلیں مرد سے چلتی ہیں، تم فاطمہ زہرا کے بیٹے ہو اور علی کے بیٹے ہو، پیغمبر اسلام کے نہیں۔ تو قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 83، 84، 85 جہاں تقریباً 24 انبیاء کا نام ایک جگہ اکٹھا بیان ہوا ہے، وہ یہ جگہ ہے۔ وہاں آیت نے ثابت کیا کہ جتنے بھی انبیاء حضرت نوح کے نسل سے اور ابراہیم کے نسل ذریے سے ہیں، حضرت عیسیٰ تک سب کا نام آیا ہے۔ تقریباً برجستہ بڑے بڑے، ان میں حضرت عیسیٰ کا بھی نام ہے۔ وہ جو مناظرہ ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہارون رشید نے روضہ رسول کے اوپر، وہاں یہی کہ اس نے جا کے ہارون رشید نے کہا السلام علیکہ یا ابن العم، میرے چچا کے بیٹے، یعنی آج کے زبان میں میرے کزن، میرا سلام ہو۔ تو مولا نے جا کے سلام کیا السلام علیکہ یا آبا، میرے بابا، یعنی میری طرف سے آپ پر سلام۔ ہارون نے کہا آپ کا بابا کیسے ہو سکتے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، کیسے ثابت ہے؟ تو یہ آیت پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ذریہ آدم میں سے ہے، نہیں ہے، ذریہ نوح، ذریہ ابراہیم میں سے ہیں۔ کس کے توسط سے؟ مریم کے توسط سے۔ اگر مریم کے وسیلے سے عیسیٰ نوح کی اولاد اگر ہیں تو فخر مریم زہرا مرضیہ کے وسیلے سے ہم بھی اولاد پیغمبر اسلام علیہ السلام میں شامل ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا نے پوچھا کہ اگر پیغمبر اسلام آپ سے رشتہ مانگے تو رشتہ دو گے؟ کہا ایک رشتے کی بات کرتے ہو، 10 رشتے دوں گا، قیامت تک اس پہ فخر کروں گا۔ مولا نے فرمایا یہی دلیل ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مجھ سے نہ رشتہ مانگ سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو آج دامن پیغمبر اسلام علیہ السلام میں یہ ہستی آئی۔ الحمدللہ
آپ سب کے گھروں میں اور آپ کا دامن فصل اولاد سے شاداب ہے، اور جو محتاج ہیں خدا ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ آپ فوراً اگر کوئی عالم دین قریب ہو تو اس کے پاس لے جائیں گے، یا کسی بزرگ کے پاس، اس کے بچے کے کان میں اذان کہے تو وہ اٹھا کے اذان کہے گا، ایک کان میں اقامت ایک میں۔ تو آپ خوش ہیں کہ مثلا ہمارے سید امام جمعہ محترم محبوب یہ ادھر تشریف فرما ہیں، سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور ماہر علوم و قرآن بھی ہیں، یہ اگر ہمارے اور آپ کے بچوں کے کان میں اذان دے اللہ اکبر تو آپ کتنے خوشحال ہوں گے کہ میرے بچے کے کان میں ایک سید اولاد رسول، ایک عالم دین نے اذان دی، بس میرا بچہ خوش نصیب ہو گیا۔ تو ان بچوں کے خوش نصیبی اور خوش قسمتی کا کیا کون اندازہ لگا سکے گا جن کے کانوں میں ڈائریکٹ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اذان دی ہو، اور جب کہا اللہ اکبر تو ان شہزادوں کے رگ رگ میں اللہ اکبر کی آواز گونج رہی ہے، ان کے وجود میں اللہ اکبر کی آواز گونج رہی ہے۔ حدیث صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر پیغمبر اسلام اگر فرمائے، اشہد ان محمد رسول اللہ اگر کہے، تو کیا تاثیر ان کے وجود میں، ان کی سوچ میں، ان کے نظریات میں جو کچھ ابھر کے آئے، یہ اسی زبان کی برکتیں تھی جو پیغمبر اسلام علیہ السلام کو ضائع کرتے تھے، یہ اس اذان کی برکت تھی جو ان کے کان میں پیغمبر اسلام نے دیا، یہ اس سینے کی برکتیں تھی جو ان بچوں کو سینے سے لگایا کرتے تھے۔ آپ بھی بچوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں، ہم بھی، تو جب ہم اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں تو جو سینے میں ہے وہی منتقل ہوگا۔ کیا منتقل ہوگا؟ جہالت ہو، جلد بازی ہو، ناراضگی ہو، فتنہ ہو، حسد ہو، یہ ادھر مثلا کافی اسٹال کیا ہوا ہے، وہ بچوں کو بطور پراپرٹی ہم ادا کریں گے، لیکن سلام یا رسول اللہ، اس سینے میں کیا ذخیرہ تھا کہ رحمت کا ذخیرہ تھا، شرف کا ذخیرہ، شفاعت کا ذخیرہ، علوم الہی کا ذخیرہ، اور جس شرح صدر کا اللہ نے تعریف کی وہ سارا ادھر تھا۔ جس کو سینے سے لگایا، کسی کو حسن بنایا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو زہرا اور کسی کو حیدر کرار بنا دیا۔ صلوات پڑھ لیجیے بندہ حدیث صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہی شہزادے جب بڑے ہوئے، مولانا حضرت پیغمبر اسلام علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ دعا میرے اور آپ کے لیے بڑا ذخیرہ ہے۔ آپ اٹھا کے کیا دعا مانگی؟ اللہم انی احبہ، یعنی ایک شہزادے کے لیے دعا کریں تو دونوں کے لیے کریں تو ہما، دونوں کو دل و جان سے میں عزیز رکھتا ہوں۔ اللہم انی احبہما وَأُحِبُّ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَأَحِبِّهِمَا، تین جملے بہت قابل غور جملے۔ انی احبہما، پروردگار یہ دونوں میرے محبوب ہیں، وَأُحِبُّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، جو ان کے محبوب ہیں وہ بھی میرے محبوب ہیں، جو ان کے محب ہیں وہ بھی میرے محبوب ہیں، فَأَحِبِّهِمَا، پروردگار تو بھی ان سے محبت کر۔ دعا مانگنے والا رحمت عالم ہو اور قبول کرنے والا رب العالمین ہو۔ ایسی ہستیاں اللہ نے عطا کی کہ جن کے توسط سے میں اور آپ رسول الہی کے بھی محبوب اور اللہ کے بھی محبوب ہیں، یہی باب اللہ ہے۔ اور ان کو جب شریک قرآن قرار دیا کہ میں تمہارے درمیان گراں بہا قیمتیں دو ہستیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس حدیث کی اتنی بلندی ہے، یہ جو سورج ہمارے سر پہ چڑھتا ہے، 1000 ایسے سورج اکٹھا کرے اس سے زیادہ یہ حدیث زیادہ چمکدار ہے اگر گہرائی میں جانا چاہے۔ یہ جو سمندر ہے 3 گنا کرے زمین پر، اس سے کئی گنا یہ حدیث وسیع ہے۔ میں تھوڑا سا کھول دیتا ہوں آج کہ کیسے، اور یہ ماہ رمضان بھی ابھی آپ نے
نماز مغرب عشاء کے بعد دعا میں پڑھ بھی لیا ہدی للناس وانزلت فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. سورہ بقرہ کے شروع میں کیا پڑھا آپ نے؟ ہدی للمتقین. یہی قرآن علیہ دونوں ساتھ لے کے چلیں. آج تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک نیا. ہدی للناس بھی ہے ہدی للمتقین، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور ایک جگہ فرمایا نہیں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. دونوں باتیں ٹکرا گئی نہیں. مثلا حسنین شاہ صاحب کہیں کہ عید کے دن سارے گلشن آباد کے مومنین کے لیے میرے گھر میں دعوت ہے. آخری جمعے کو اعلان کیا نہیں صرف سادات کے لیے دعوت ہے. تو لوگ کہیں گے یار شاہ صاحب آپ نے شروع جمعے میں کچھ اور اعلان کیا تھا، آخر میں کچھ اور اعلان کیا تھا. کہا نہیں، اس وقت یہی منظور میرا تھا کہ جو آخر میں نے کہا ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. یہاں یہ صورتحال ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک، آگے آگے کہا صرف متقین کے لیے ہدایت. باقی سارے کہاں گئے؟ انسانوں میں صرف متقین تو نہیں ہے. کافر انسان، منافق انسان، ظالم انسان، غافل انسان، جاہل انسان، یہ سارے انسان ہیں. ان کو ہدایت نہیں ملے گی. کہا نہیں اے رب تو نے کہا ہدی للناس، یہ سارے کہاں گئے؟ جواب آیا ان اللہ لا یہدی قوم الفاسقین. فاسق کو بھی ہدایت نہیں دے گا قرآن. لا یہدی قوم الظالمین، ظالم کو بھی ہدایت نہیں دے گا. لا یہدی المنافقین، منافقین کو بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. مشرکین کو بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. ظالمین کو بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. جاہلین کو بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. لا یہدی لا یہدی. ذرا مشکل مطلب پہ آ گئے ہیں، توجہ چاہوں گا. یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے او اللہ خود کہہ رہا ہے لا یہدی، وہ سارا قصور کی ہے نا. جب اللہ نے کہا کہ لا یہدی تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو جواب کیا ہے؟ اللہ کا نہیں، ادھر کی کوئی رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ جو ٹائٹل استعمال ہوئے ہیں وہ رکاوٹ ہے. منافقین، فاسقین، ظالمین، جاہلین، یہ رکاوٹ ہے ہدایت کے لیے. تو بس جس طرح یہ قرآن ہدی للناس ہونے کے باوجود بھی منافق ہدایت نہیں لے گا، ظالم ہدایت نہیں لے گا، جاہل، فاسق، جتنے بھی منفی صفات ہیں وہ ہدایت نہیں لے سکتا ہے. تو اہل بیت کا قرآن کے ساتھ شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام المتقین ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ان سے نہ منافق فائدہ اٹھا سکتا ہے منافق ہوتے ہوئے، نہ ظالم فائدہ اٹھا سکتا ہے ظالم ہوتے ہوئے، نہ خائن ہدایت حاصل کر سکتا ہے خائن ہوتے ہوئے. یہ اپنے سینے کو جب پاک کریں گے تو یہ طاہرکم تطہیرا کے دامن سے فائدہ اٹھا سکیں گے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ ہے شریک ہونا. جو صفت قرآن کے لیے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، یہ ہستیاں بھی اللہ کی طرف سے. قرآن میں بھی سفینۃ النجات ہے قرآن کا، یہ اہل بیت بھی سفینۃ النجات ہے. وہ بھی حبل اللہ المتین ہیں اور یہ بھی حبل اللہ المتین ہیں. انہی نے بچایا ہے دین کو. دیکھیے قرآن مجید آئے تطہیر تلاوت کریں، یہ امام حسن مجتبی شامل. حدیث قصہ کی بات ہو، امام حسن مجتبی شامل. اور عرض کروں سورہ دہر کی تلاوت ہو، بہت ساری آیات و روایات جو اہل بیت اطہار کے شان میں ہیں، یہ ہستی شامل ہے کہ سورہ اس میں آیے مباہلے میں نجران کے شر سے دین کو بچانے کے لیے قیامت تک کے لیے جو صداقت کی، اسلام کی صداقت کی جو گواہ بن کے گئے ہیں، ان میں حسن مجتبی علیہ السلام. بچے جس ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آج کل جو ہمارے ماحول میں جو بچے آنکھ کھولیں گے، جو ماحول ہوگا گھر کا، بچوں کی ذہنیت، سطح ذہنی تربیت بھی ایسی ہی ہوگی. جس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں، چار طرف سے عصمت و طہارت کی نگاہیں تھی. عظمت زہرا نمایاں قول پیغمبر سے ہے، آیے تطہیر سے اور سورہ کوثر سے ہے.
نسل میں ان کی امامت ہی امامت کیوں نہ ہو کہ بنت پیغمبر کا رشتہ نفس پیغمبر سے ہے، رشتہ کیسا ہے اور اولاد کیسی ہے۔ لہذا وہی فضیلتیں جو بزرگوں نے، جو پیغمبر اسلام نے زبان چسائی، سینے سے لگایا، کان اذان کہی اور انگلی پکڑ کے گلیوں میں چلنا سکھایا، سجدے کی حالت میں پشت سوار کرا کے اور نماز جمعے کا خطبہ چھوڑ کے منبر سے اتر کے شہزادوں کو سینے سے لگا کے اصحاب کرام کو بتایا کہ یہ میرے بچے ہیں، اتنا اثر رکھا اس تربیت نے کہ عبادت میں سب سے افضل ترین یہی، عدالت میں سب سے افضل یہی، سخاوت میں سب سے افضل یہی، دنیا کے ہر کمال میں بشر جیسا بھی ہو آل نبی سا ہو نہیں سکتا، کبھی بھی خار گلشن میں کلیسا ہو نہیں سکتا، اگر زہرا کا رتبہ مل نہیں سکتا ہے مریم کو تو پھر شبیر کے مانند عیسیٰ ہو نہیں سکتا۔ دنیا کی جس فضیلت میں بھی دیکھیں، سخاوت کے میدان میں آپ ماشاءاللہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ پہ آج ہمیں فخر ہے۔ ماہ رجب و ماہ شعبان ہر شیعہ گھر میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ، اور مدینہ منورہ میں جب آپ جائیں گے وہاں بھی یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ کا ابھی انتظام ہے، اسی صورت سے کہ دشمن ترین آدمی کو بھی گھر میں بلا لیتے تھے، یعنی شام سے آیا ہوا دشمن اہل بیت کو بنی ہاشم کے گھر کے دسترخوان پر طہارت اور عفت کے لقمے کھلا کر اس حیوان کو انسان بنانا انہی کا شرف۔ گالی دینے والے کو، بد دعا دینے والے کو، پتھر مارنے والے کو، صلہ توڑنے والے کو گھر پہ بلا لیتے تھے۔ یہ دین ہے۔ یہاں بریکٹ میں مطلب علماء رمضان بھی ہے اور دل بھی نرم ہوتا ہے بات سننے کے لیے۔ ہمارا دین اور آل محمد کا دین کتنا فرق ہے؟ ہمارا دین سبزی منڈی ہے۔ کیا ہو گیا؟ سبزی منڈی ہے تو گلشن آباد مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، کتوں سبزی منڈی آیا ادھر؟ ہاں، سبزی منڈی میں کیا ہوتا ہے؟ مچھلی منڈی میں بازار میں چیز لے لو پیسہ دو، یا پیسہ لو چیز دے، یہی ہے نا۔ دین بھی ہمارا یہی ہے، جو دے اس کو دو، جو سلام کرے اس کو سلام کرو، جو اچھا کہے اس کو اچھا کہو، جو حمایت کرے اس کی حمایت کرو، جو دعا دے اس کو، یہ ہمارا دین ہے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کے لیے نہ دعا دو، نہ حمایت کرو، نہ پیار کرو، نہ عزت دو۔ ہمارا دین یہ ہے۔ لیکن آل محمد کا دین جو رشتہ توڑ دیتا تھا اسی سے جوڑ لیتے تھے، جو بد دعا دے اسی کے لیے دعائیں دیتے تھے، جو پتھر مارے اسی کو دعا دیتے تھے، جو گالی دے اس کو گھر میں دعوت دیتے تھے۔ یہ ہے دین، جسے ان الدین عند اللہ الاسلام جسے کہا جائے، وہ یہ سخاوت ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سائل آیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہیں ہوتا تھا کہ امام کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے۔ سائل آیا، فرزند رسول میں آپ کے گھر سے کبھی خالی نہیں گیا اور بہت پریشانی میں آیا، مجبوری میں۔ مولانا نے فرمایا میں بھی آپ کو خالی نہیں جانے دینا چاہتا، میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، ایسے وقت میں آئے ہو، لیکن پھر بھی خالی نہیں جانے دوں گا۔ کوئی ایک طریقہ بتاؤں گا، اس پہ عمل کرو، مالا مال ہو جاؤ گے۔ کیا؟ بعض کتابوں میں ہے کہ مدینے کے والی یعنی گورنر کی بیٹی فوت ہو گئی، بعض کتابوں میں خلیفہ ثانی کا ذکر آیا ہے، ان کی جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تم بھی جاؤ۔ تعزیت کے الفاظ وہ ادا کرو جو میں سکھاؤں گا۔ ہاں، مولا نے کچھ کلمات سکھائے، وہ چلا گئے، جا کے وہ الفاظ تعزیت کے مولا نے فرمائے، جو سکھایا تھا اس آدمی نے کہنا شروع کیا، بڑا اور طلب ہے یہاں کی، کہا الحمدللہ الذی سترہا بجلوسکا علی قبرہا ولم یہتکہا بجلوسہا علی قبرک۔ عبارت مشکل ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے تجھے تیری بیٹی کی قبر پہ لے جا کے اس کی صدر پوشی کرائی، اس کو تیری قبر پہ لا کر بے حرمتی نہیں کرائی۔ بڑا پیغام ہے اس کے اندر، ہمیں اس کو کھول دیں۔
یعنی عورت کا مرد کے قبر پہ جانا جائز ہونا اپنی جگہ، لیکن قبرستان ہے، پارک کی طرح ہے، بازار کی طرح ہے، پھر بھی اس کے خاطر گھر سے نکلنے پہ مجبور ہے۔ دیکھیں مولا کی نظر عفت اور عزت نسوانیت کے اوپر کتنی گہری ہے، یعنی اپنے عزیز کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے جا رہی ہے، کہیں شاہی حال میں تو نہیں جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی عزت نسوانیت اس جملے میں کتنا گہرا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے تیری بیٹی کو تیرے قبر پہ لا کر تجھے اس کی قبر پہ لے جا کر اس کی ستر پوشی کرائی، اس کو تیرے قبر پہ نہیں لایا کہ اس کی یعنی بے حرمتی ہو جائے۔ سننے والے کو تو وجد آ گیا، جملہ سن کے کہا دوبارہ بولا دوبارہ 2-3 مرتبہ سن کے اس کی طرف غور سے دیکھ کے کہا کہ اس کلام کی فصاحت و بلاغت کا کرتا تیرے جسم پہ فٹ نہیں آ رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب کرتا پہن کے آئے ہو، فصاحت و بلاغت کا، بتاؤ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے حسن ابن علی نے سکھائے ہیں۔ کہا ہاں یہ موتیاں اسی سمندر سے نکلتے ہیں۔ دشمن تھا لیکن اعتراف کیا پھر بھی، اور جب یہ جملہ سنا تو اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں؟ اس نے اپنی حاجت بتائی اور مل گیا، مالا مال ہو گیا۔ یہ امام علیہ السلام ایک مرتبہ ہوتا ہے بلا واسطہ سخاوت، جو اپنے گھر کے دسترخوان پہ بچھا کے ان کو مالا مال کرتے۔ ایک مرتبہ ہے بلا واسطہ سخاوت، بلا واسطہ سخاوت ہے کہ جس طرح بھی ہو یہاں سے لوگ خالی ہاتھ کبھی نہ جائیں۔ یہ کیسے خالی ہاتھ جا سکتا ہے ان کے سائل کے در سے جس نے اپنی ساری دولت حتیٰ جوتے بھی سائل کو دیا ہے 2 مرتبہ، اور آدھی دولت تقسیم کیا ہے 3 مرتبہ، 25 مرتبہ حج پہ چلے ہیں اور پیدل۔ آپ سوچئے مدینے سے مکے کے درمیان اسلام آباد لاہور جتنا موٹر وے ہے، ابھی موٹر وے 4-5 گھنٹے پھر بھی لگ جاتے ہیں، پھر بھی مشکلات سے 2-4 ہوتے ہیں لوگ، بیوی بچوں کے ساتھ کم از کم ہفتہ تو لگتا ہوگا، وہ بھی پیدل لوگ آ جاتے تھے۔ اب مجبوری ہے، 2 شہزادے جب پیدل ہیں تو سوار کون ہوگا؟ آخر عزت احترام کا بھی کوئی پاس ہوتا ہے، تو لوگوں نے بھی پیدل چلنا شروع کر دیا۔ تو جن کی طاقت نہیں تھی، چل نہیں سکتے تھے، وہ آ کے ہاتھ جوڑنے لگے، فرزند رسول آپ اگر سوار اگر ہو جائیں تو جو حضرات پیدل نہیں چل سکتے ہیں وہ سوار ہو جائیں گے، آپ کی وجہ سے پیدل چل رہے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ ہم نے اپنے رب کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسی طرح ہی لبیک کا سفر جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے یعنی چل نہیں سکتے ہیں، وہ راستہ تبدیل کر سکتے ہیں، ہم اپنی سنت تبدیل نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھ لیجیے اپنا دعوت۔ باقی میدان سیاست میں، میدان عمل میں جنگ صفین میں پیش رہے، جنگ نہروان میں پیش رہے، جنگ جمل میں امیر المومنین علیہ السلام کی حمایت میں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں پیش رہے، اور سب سے بڑی جو طاقت امام علیہ السلام کی جو خرچ ہوئی ہے وہ امیر شام کے ساتھ۔ کل میں ایک گفتگو کسی چینل پر سن رہا تھا، ایک مولوی کی یہ کوشش زور لگا رہا تھا شیعہ عالم دین کو یہ کہلوائے کہ یعنی شہزادوں کے ساتھ امیر شام کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے بعد میں فون پہ ان کو بتایا، شکر ہے کہ آپ نے تحمل سے جواب دیا، آپ ان آقا کو جانتے ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہے، میں ہوتا تو شاید میری آخری حاضری ہوتی ادھر، کہ یعنی یہ کوشش ہے کہ یعنی امیر شام کی کوئی دشمنی نہیں تھی حسنین کے ساتھ۔ اندھا ہونے کا بھی کوئی حد ہوتا ہے، اتنا تو اندھا آدمی نہ ہو کہ حقائق کو ملیامت کرے، پاؤں تلے رون دے، کہ دن اور رات میں فرق سمجھ میں نہ آئے، حق و باطل میں فرق سمجھ میں نہ آئے۔ جو آدمی حسن مجتبیٰ کی شہادت پہ جشن منائے اور سجدہ شکر ادا کرے، اور آج کا جاہل ملا کہے کہ ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، سب بائی تھے، بائی تھے تو بائیوں میں ڈی این اے ایک ہوتا ہے، ڈی این اے چیک کرو۔ اگر حسن مجتبیٰ اور مثلا امیر شام بھائی ہیں
کہ امیر المومنین امیر کوفہ اور امیر شام اگر بھائی ہیں تو ڈی این اے چیک کرائیں، پتہ چلے گا۔ طہارت اور عصمت کی ڈی این اے اور خباثت کی ڈی این اے کبھی بھائی نہیں ہونے دیتا ہے یہ۔ تم جتنا بھی زور دو کہ آپس میں دوست ہیں، تم جتنا بھی زور دو یہ آپس میں بھائی ہیں، تاریخی حقائق کبھی آپ کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپس میں دوست ہیں۔ دین کو بچانے والے ایک طرف اور دین کو بگاڑنے والے ایک طرف۔ جس نے خوشی منائی حسن مجتبیٰ کی شہادت کے اوپر، اور 5 ایگریمنٹ جو مولا نے لکھوائے صلح نامے کے اندر، آج کے بعد معاویہ منبروں پر علی اور اولاد علی کو سب کچھ ختم نہیں کرے گا۔ آج کے بعد معاویہ قرآن اور سنت کے اوپر چلے گا۔ علی اور شیعیان علی کے دوستوں کو قتل نہیں کرے گا، اصحاب علی کو۔ اور اتنا مثلا سال میں کئی ملین مثلا خراج حق مال سادات ہے وہ ادا کرے گا۔ اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا۔ بعد میں مجمع کے سامنے قرارداد کو پھاڑ دیا۔ حدیث سامنے کھڑی ہے، ننگی تلوار کی طرح، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہے جس کا عہد و وفا پر عمل نہ کرے۔ صاف بات ہے۔ اور اس قلم نے جو طاقت دکھائی ہے نوع انسانی کو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو ذوالفقار حیدری نے جو طاقت دی، ورنہ تو لوگوں کو کیا پتا تھا کہ اس کی یعنی حیثیت کیا ہے، کتنے چہروں کے ساتھ لوگوں کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق چلے گا، سیرت رسول کے اوپر چلے گا۔ اس سے پہلے کس کی سیرت پہ چل رہا تھا؟ عجیب نہیں ہے یہ؟ شیعیان حیدر کرار کے اصحاب کو قتل نہیں کرے گا۔ قرآن سورہ نساء میں من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جان بوجھ کے ایک مومن کو کوئی قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کدھر مالک اشتر، کدھر عمار یاسر، کدھر میثاق تمار، کہاں اتنے برجستہ اصحاب، محمد ابن ابو بکر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، خود حضرت عائشہ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ اور اوپر سے کہیں نہیں یہ آپس میں دوست ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ بھائی آپ کے کہنے سے بکری اور خنزیر دونوں یعنی حلال نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ انشاءاللہ نیا کلام کے تازہ اشعار میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لیں گے۔ ہم نے تو واپس اسلام آباد جانا ہے، لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ نے بھی ہم سے دور جانا ہے۔ روزے کی حالت ہوتی ہے نا، کہ جو ایک مرتبہ نیند کی وجہ سے سونا ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ ایک دوست مجھے کال کیا شام 4-5 بجے کا، پرسوں کی بات، آقا صاحب سو رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بے ہوش ہو رہا ہوں۔ سونے کا اور وقت ہوتا ہے بے ہوش کا۔ اور الحمدللہ، اور یہ آپ کی آواز آج یعنی ہمارے ہدایت ٹی وی کے توسط سے پوری یورپ امریکہ میں آپ کی آواز لائیو سنی جا رہی ہے۔ اور چونکہ پاکستان میں کوئی ٹائم کے ہمارے پاس قدر و قیمت کم ہے، ان کے ہاں قدر و قیمت یعنی منٹ اور سیکنڈوں کا وہاں حساب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ عرض ہوا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر لطف کہو گے انشاءاللہ۔ مظہر جود و سخا فخر زمانہ ہے حسن، مظہر جود و سخا فخر زمانہ ہے حسن، دولت علم لدنی کا خزانہ ہے حسن۔ میں نے تقریر میں آپ کو معاف کیا ہے چپ رہنے کا، ہے نا، لیکن شعر میں معاف نہیں کروں گا۔ مجھے پہلے پانی پینے دیں، پھر کوئی پانی ڈالو۔ ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ برائے خوشبو دیے امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ مظہر جود و سخا فخر زمانہ ہے حسن، دولت علم لدنی کا خزانہ ہے حسن، روح مادر کا
قلب حیدر جان نانا ہے حسن، اہل دانش ان کے نوکر ایسا دانا ہے حسن، باغ جنت سے امامت کا گل تر آ گیا، پنجتن کا عرش سے ماہ منور آ گیا۔ باغ جنت سے امامت کا گل تر آ گیا، پنجتن کا عرش سے ماہ منور آ گیا، خوشبو یہ چمن زینت گلزار حسن ہے، خوشبو یہ چمن زینت گلزار حسن ہے، تسکین دل حیدر کرار حسن ہے، تسکین دل حیدر کرار حسن ہے، تصویر رخ احمد مختار حسن ہے، زہرا کی خوشی عزم کی دیوار حسن ہے، یہ عالم امکان میں اللہ کے ولی ہیں، یہ گلشن عصمت میں امامت کی کلی ہے، یہ عالم امکان میں اللہ کے ولی ہیں، یہ گلشن عصمت میں امامت کی کلی ہے، آل نبی میں صبح مسرت حسن سے ہے، آل نبی میں صبح مسرت حسن سے ہے، علم و یقین و علم کی دولت حسن سے ہے، دنیا کی اس کے بہت پیارا مصرع توجہ کہ دنیا کی ہر کلی کی شباہت حسن سے ہے، دنیا کی ہر کلی کی شباہت حسن سے ہے، اہل ولا کے دل میں حرارت حسن سے ہے، بقا کی خاک رفعت عرش غلام ہے، جنت کی شان دامن خیر الورا میں ہے، جنت کی شان دامن خیر الورا میں ہے، زینت باغ نبی حسن چمن آنے کو ہے، زینت باغ نبی حسن چمن آنے کو ہے، دامن حیدر میں ان کے گل بدن آنے کو ہے، گود میں زہرا کے ایک شیریں سخن آنے کو ہے، نور چشم مصطفیٰ مولا حسن آنے کو ہے، دامن زہرا میں پلنا ہی شرف کا تاج ہے، بڑا پیارا شعر ہے اور یہ کہوں گا، دامن زہرا میں پلنا ہی شرف کا تاج ہے، دوش پیغمبر حسن کی عزم کا معراج ہے، دامن زہرا میں پلنا ہی شرف کا تاج ہے، دوش پیغمبر حسن کے عزم کی معراج ہے، راکب دوش نبوت ساقی کوثر ہے یہ، راکب دوش نبوت ساقی کوثر ہے یہ، گوہر دریائے حکمت شافی محشر ہے یہ، ساقی گوہر دریائے حکمت شافی محشر ہے یہ، وارث علم لدنی صاحب منبر ہے یہ، وارث علم لدنی صاحب منبر ہے یہ، مظہر خلق نبوت وارث حیدر ہے یہ، وارث خلق نبوت وارث مظہر خلق نبوت وارث حیدر ہے یہ، تاج شاہی بادشاہ خود کے ٹھوکر میں ہے، تاج شاہی بادشاہ خود کے ٹھوکر میں ہے، ان کی عظمت کا خلاصہ سورہ کوثر میں ہے، ان کے عظمت کا خلاصہ سورہ کوثر میں ہے، حسن جنت بھی تقریباً حسن جنت بھی حسن کے حسن کی تنویر ہے، حسن جنت بھی حسن کی حسن کی تنویر ہے، یہ فراز کہکشان آیہ تطہیر ہے، یہ فراز کہکشان آیہ تطہیر ہے، یہ مجسم احمد مختار کی تصویر ہے، یہ مجسم احمد مختار کی تصویر ہے، یوں تو قرآن بھی انہی اوصاف کی تشہیر ہے، یوں تو قرآن بھی انہی اوصاف کی تشہیر ہے، یہ فخر یہ مخزن اسرار خدا یہ ازلی ہے، یہ شمع شبستان حسن ابن علی ہے، صلوات اللہ ان راتوں میں جب آپ تلاوت فرما رہے ہیں آخری نصیحت کے جملہ وہ دعائے آپ کی خدمت میں عرض کروں دعائے افتتاح ہے، دعائے افتتاح حقیقی معنوں میں اس کائنات پر وارثان کوثر کی حکومت کی نمی دے رہی ہے، کچھ جملے اجمالی ہیں کچھ تفصیلی ہیں، اور کیجئے گا دعا پڑھتے ہوئے،
الحمدللہ الذی یرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو مستضعفین کو آسمان پہ لے جاتا ہے اور مستکبرین کو زمین پہ دے مارتا ہے، کچھ کو دنیا سے اٹھا دیتا ہے، کچھ کو ان کا وارث بنا دیتا ہے. اس قسم کے تعبیرات ہیں کہ یعنی جو تاریخ انسانیت میں جو حالات گزر گئی ہیں، جو ہونے والی ہیں، ان کی نوید ہیں. اور اس دعا کا آخری حصہ ہے یہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ. پروردگار ہماری آرزو، ہماری تمنا، ہمارے آرمان کس کے بارے میں ہے؟ دولت کریمہ، جس میں عزت والوں کو، ایمان والوں کو عزت کی دولت ملے اور جو نفاق والے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جائیں. یہ کب ممکن؟ جو وارث قرآن یوسف زہرا جب تشریف لائیں گے، وہ تمام ارمان حسن مجتبیٰ وہاں پورا ہونے والا. جتنی ارمان سید الشہداء کے سینے میں تھی، جس کی ایک تجلی قیام عاشورہ و کربلا ہے، وہ سب ظہور امام میں پیدا ہونا ہے. 1.25 انبیاء کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ حقیقت بعد میں پوری ہونے والی ہے. جس مقصد کے لیے وما خلقت الجن والانس کے فلسفے پر 90 انسانی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ حقیقت بھی وہاں نمایاں ہونے والی ہے. اور انہی ماہ رمضان کے دن کی دعاؤں میں اسی انقلاب کی طرف اشارہ، رات کی دعاؤں میں اسی انقلاب کی طرف اشارہ ہے. دعائے ابو حمد سماعی پڑھیں، اسی کی طرف اشارہ ہے. گویا یہ کوثر کا سفر گویا رواں دواں ہے. صرف فاطمہ زہرا کوثر نہیں ہے، نسل فاطمہ زہرا میں جتنی حقیقتیں آئی ہیں، انوار کہکشاں آئے ہیں، سارے کے سارے کوثر ہیں، امام اول سے لے کر امام دوم سے لے کر آخری امام تک. لہذا ان قیمتی راتوں میں صرف یہ دعا کریں ہم ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ حقیقت تشیع وہاں نمایاں ہوگی. کل کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ عالم دین ایک طرف ہے اور باطل اہل ثقیفہ ایک طرف ہے، اور اپنے باطل خیالات کو اس زور و شور کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں کوئی دین ہی نہیں ہے. اتنا اندھا، وہ سارے کے سارے ملیارڈ ہو جائیں گے. دعائے ندبہ میں جیسا وہ ہے الحمدللہ این محی معالم الدین این قاسم شوکت المعتدین. یہ حد سے گزرنے والے ظالم اور جابروں کو ملیارڈ کرنے والا کہاں ہے؟ یہ دعائیں انہی راتوں میں قبول ہونی ہے. شب قدر کا انتظام، سورہ قدر خود امامت کی گواہی ہے، قیامت تک کے لیے امامت زندہ و حاضر و موجود ہونے کی گواہ ہے سورہ قدر. کیونکہ ابھی ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کے توسط سے اس پر بات ہو جائے، لیکن ائمہ معصومین نے صحیح سند کے ذریعے زور دیا ہے کہ اگر امامت و ولایت و حجت کو ثابت کرنا چاہو تو سورہ قدر سے ثابت کرو. صرف ایک جملے میں عرض کروں کیوں؟ اس لیے سورہ قدر میں فرشتے آتے ہیں. پیغمبر اسلام جب تشریف فرما تھے تو ان کے اوپر آتے تھے، وہ دنیا سے وصال کر گئے. شب قدر قیامت تک جاری ہیں، فرشتے آتے بھی ہیں تو کن کے پاس آتے ہیں؟ بس یہی کافی ہے ہمارے لیے. جو کوئی ہستی ہے اس دنیا میں جو ان کے جانشین ہیں، انہی کے اوپر، وہی ہمارا امام ہے، وہی کوثر ہے اور انہی کی حکومت ہونے والی ہے. تو رب ذوالجلال ہمیں وہ دین دکھائے. اگر وہ نصیب نہ ہو تو ہماری سیرت میں، کردار میں، دعاؤں میں، نمازوں میں، معاشرتی اخلاق میں وہ رنگ، وہ جوہر ہو کہ ان کے آنے سے صرف ہم خوش نہ ہو بلکہ ہماری سیرت و کردار سے وہ بھی خوشحال ہو انشاءاللہ. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ